السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ديما إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته برحمتك يا عزيز يا غفار آمین یا رب العالمین۔ سامعین محترم، جیسا کہ آپ سب حضرات کے علم میں ہے کہ سورہ اعراف کا جو اصل تھیم ہے اور اصل مرکزی مضمون اور عمود ہے وہ ہے التذکیر بایام اللہ، یعنی وہ بڑے بڑے ایام، وہ بڑے بڑے دن جس دن اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی قوموں کو ہلاک کر دیا اور نسیم منسیہ کر دیا۔ اب بیفور وی ریچ آن ٹو دوز قومز اینڈ دوز نیشنز، کہ بیسک بنیادی فرق کیا ہے رسول اور نبی کے مابین، کیونکہ اب سے جو آگے چند رکوع چلیں گے یہ بیسیکلی ہیں ہی التذکیر بایام اللہ پر، بڑی بڑی قوموں کے بارے میں جو واقعات اور حالات پیش آئے پچھلے زمانے میں، اور یہ سمجھ لیجئے کہ ان حالات کو پڑھتے ہوئے یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ گویا کہ پچھلے لوگوں کی کہانی ہے یا پچھلے لوگوں کی داستانیں ہیں، نہیں نہیں نہیں، بلکہ یہاں پہ ہر قدم پر ہمیں دروبینی اور انٹروسپیکشن کرنی ہوگی کہ آیا وہ کیا معاملات تھے جو ان قوموں کی وجہ سے ہوئے، ایسے کون سے گناہ تھے جن میں یہ قومیں ملوث ہوئیں، اور ایسی کن چیزوں کو جھٹلانا اور ٹھکرانا ان کی طرف سے ہوا کہ یہ عذاب الہی کے مستحق بنے۔ چنانچہ اس کو سمجھنے کے لیے یوں سمجھیے کہ دو ٹرمز ہوتی ہیں، ایک ہے رسول اور ایک ہے نبی۔ نبی تب تک نبی ہی رہے گا جب تک وہ کسی قوم کی طرف ڈائریکشن میں نہ جائے، کسی قوم کی طرف جائے اور وہاں پہ جا کے حق کا حق ہونا ظاہر کر دے اور باطل کا باطل ہونا ظاہر کر دے، اب یہ نبی رسول بن جائے گا۔ یعنی رسول کا جو بنیادی مشن ہے وہ کسی رسول کا یہ ہے کہ وہ کسی قوم کی طرف مبعوث کیا جاتا ہے اور وہاں اللہ کا پیغام لے کر جاتا ہے۔ ایک بار وہ پورا پیغام سنا دے، سمجھا دے، اب بھی اگر قومیں اڑی رہیں اور اپنے مشرکانہ عقیدوں پر قائم دائم رہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے رسولوں کو اپنی ان قوموں سے ہٹا کر جو قومیں رہ جاتی ہیں ان قوموں پر عذاب کا کوڑا برساتا ہے۔ کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ غالب رہیں گے میں بھی اور میرے تمام رسول بھی۔ تو رسول جو ہیں وہ ہلاک نہیں ہو سکتے، البتہ نبی ہیں وہ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ حضرت زکریہ، حضرت یحییٰ ہلاک کر دیے گئے، لیکن رسول کبھی ہلاک نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ اللہ کا خود فرمان ہے کہ رسولوں کو میں بچاؤں گا اور میں اور میرا رسول غالب رہے گا۔ تو ایک چیز ہے رسولوں کے مابین، اس کو سمجھ لیجئے، جو ٹرم کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں وہ ہے انباء الرسل، یعنی تمام رسولوں کے واقعات پر مبنی، تمام رسولوں کے واقعات اور کیفیت اور ان کی کردار اور ان کی سیرت اور ان کے اخلاق کو واضح کر دینے والی چیز یہ ہے انباء الرسل۔
تمام رسولوں کے قصے، اور نبیوں کے بارے میں جو ٹرم ہم سمجھیں گے کیونکہ یہ قرآن مجید میں بار بار یوز بھی ہوگی آگے، وہ ہے قصص النبیین، نبیوں کے حالات، نبیوں کے قصے، نبیوں کی سیرت، نبیوں کے کردار۔ چنانچہ اس لحاظ سے ایک پوری صورت 12ویں اور 13ویں پارے میں وہ ہے سورہ یوسف، کہ پوری کی پوری دعوت، پوری کی پوری تبلیغ جو ہو رہی ہے وہ ایک ہی نبی کے مابین گھوم رہی ہے، اور وہ نبی ہیں حضرت یوسف علیہ السلام، کہ ایک منفرد پوری جامع صورت ایک نبی کے واقعات پر، وہ ہے سورہ یوسف، کہ جس میں کہیں یہ نہیں فرمایا حضرت یوسف نے کہ میں تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں تو تم اللہ کو مانو، اگر اللہ کو نہیں مانو گے تو عذاب اتنے دنوں میں آ جائے گا اور پوری قومیں ہلاک کر دی گئیں، ایسا کوئی معاملہ آپ کو وہاں نہیں ملے گا۔ لیکن انبیاء اور رسل کے درمیان آپ لوگ کو یہ واقعات ملیں گے کہ یہ سارے کے سارے مبعوث کیے گئے جزیرہ نمایاں عرب میں ہی، یہ 6 رسولوں کا واقعہ آپ لوگ کو یہاں نظر آئے گا۔ اس کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھ لیں کہ جزیرہ نمایاں عرب کا جو نقشہ ہے، اگر میں چاہتا تو یہاں آپ لوگ کو بنا کر بھی دکھا دیتا، لیکن اگر آپ لوگ کے پاس ایٹلس ہو یا نیٹ میں دیکھیں گے تو جزیرہ نمایاں عرب تھوڑا سا ٹرائنگولر شیپ ہے، جو سعودی عرب کا جو پورا کا پورا ملک ہے وہ ایک طریقے سے تگون شیپ ہے، یہ نیچے سے چوڑا ہے جہاں پہ عربین پیننسولا ہوتا ہے، اسی عربین پیننسولا کو قوم فرعون جو ہے وہ کراس کر کے ایجپٹ مصر میں جا کے آباد ہوئی تھی، اس کے ہیں اس سے پہلے سورہ بقرہ میں اگر آپ لوگ کو یاد ہو۔ پھر نیچے تو ہے عربین پیننسولا، لیکن شمال اور جنوب یہ جو دو ایکسٹریمز ہیں اس جزیرہ نمایاں عرب کی، اس کے شمال میں سمجھ لیجئے پرشین گلف ہے، اور اس کے جنوب میں ریڈ سی ہے، ریڈ سی۔ ان دونوں حدود کو جب آپ سیدھی لائنیں کھینچ کے آپ ایپیکس پہ جائیں گے، جب اس ٹرائنگل پہ، یعنی ایک ٹرائنگل ہے جس کا بیس بنا رہی ہے عربین پیننسولا، اس کی جو رائٹ وال ہے اور جو لیفٹ وال ہے وہ بنا رہی ہے ریڈ سی جنوب میں، اور شمال میں پرشین گلف۔ لیکن یہ ریڈ سی اور پرشین گلف سے جب آپ سیدھی لکیر کھینچیں گے اور ٹرائنگل پر جا کے وہ جوڑیں گے اس کو، ایپیکس آف دی ٹرائنگل، وہاں پہ وہ شہر آباد ہے جو کہ اب جانا جاتا ہے کردستان کے نام سے۔ تو یہ جو ٹرائنگل ہے جزیرہ نمایاں عرب کا، اور اسی میں عراق بھی ہے، شام بھی انہی کے کونوں میں، انہی کے جنوب اور شمال میں ہے، تو یہ تمام اقوام بھی سمجھ لیجئے جتنی قومیں آباد تھیں وہ اسی ٹرائنگل کے اندر تھیں، جس پر اللہ تعالیٰ نے مسلسل 6 رسولوں کو بھیجا ہے، جس کے واقعات ہم سورہ اعراف میں اب انشاءاللہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ ابتدائی تمہیدی بات میں آپ کو سمجھا دوں کہ سب سے پہلے جو رسول بھیجے گئے ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام بھیجے گئے ہیں، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں اور ان کے بعد یہ گمان پیدا ہوتے، اور یہ ایک سمجھ لیجئے کہ قیاس آرائی کی ہے کچھ لوگوں نے کہ حضرت آدم کے 2000 برس بعد حضرت نوح علیہ السلام بھیجے گئے، اور اس وقت بھی ابھی نسل انسانی پھیلی نہیں تھی، ابھی ظاہر بات ہے لمیٹڈ نسل انسانی تھی۔ تو اسی یہ جو ٹرائنگل کا ایپیکس ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کردستان کا علاقہ، وہاں پہ حضرت نوح علیہ السلام مبعوث فرما کے بھیجے گئے اپنی قوم کے پاس، اور چونکہ اس کے ایپیکس بنا رہی ہے کردستان، اور یہیں پہ وہ ارارات کی پہاڑی اور جودی کی ایک پہاڑی ہے جہاں پہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو محفوظ ہو گئی تھی وہ اسی پہاڑی پہ جا کے لینڈ کری ہے، پہاڑی جودی، یہ آپ پڑھیں گے انشاءاللہ آگے جا کے 12ویں 13ویں پاڑے میں انشاءاللہ۔ لیکن اب کہنے سے مراد یہ ہے کہ اس وقت ابھی نسل انسانی پھیلی نہیں تھی، اس لیے وہ اس ایپیکس آف ٹرائنگل پہ لمیٹڈ تھی۔ انہی حضرت نوح علیہ السلام سے اب یوں سمجھیے کہ 3 بیٹے ہوئے، اور حضرت سام جو ان کے پہلے بیٹے تھے، یا 3 بیٹوں میں سے ایک بیٹے تھے حضرت سام، وہ چلے گئے وہاں سے جنوب میں، اور جنوب میں جا کے عراق میں آباد ہو گئے، اور سامی قومیں اسی کی وجود سے آئیں، سام، اور انہی سامی قوموں میں ایک بہت عظیم قوم عاد وجود میں آئی، جو کہ بہت قداور لوگ تھے، بہت مطلب یوں سمجھیے کہ بڑے چوڑے اور لمبے لوگ تھے، قوم عاد، یعنی یہ حضرت نوح علیہ السلام کی ہی نسل سے سامی قوم سے قوم عاد پھر وجود میں آئی، اور جزیرہ نمایاں عرب کے بالکل جنوب میں جا کے یہ واقع ہوئی، جو کہ اب جا کے ایک خوفناک ریگستان ہے، اور اسی قوم عاد میں مبعوث فرمائے گئے حضرت ہود۔ یہ 6 رسولوں کو میں آپ لوگ کو اس لیے بتا رہا ہوں سب تفصیل سے، کیونکہ یہی پوری کی پوری اصطلاح قرآن مجید نے یوز کری ہے اسی ڈسینڈنگ آرڈر میں۔ نمبر 1 حضرت نوح علیہ السلام، ان کی سام نسل سے سامی قومیں آباد ہوئیں، اور اسی سامی قوم میں ایک قوم آباد ہوئی قوم عاد، اور اس قوم عاد میں نمبر 2 رسول کون ہو گئے؟ حضرت ہود علیہ السلام۔ پھر حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پر بھی عذاب آیا، اور حضرت ہود علیہ السلام نے نقل مکانی کری اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اور اسی ٹرائنگل کے مغربی گوشے میں چلے گئے اور مغربی ساحل میں جا کے آباد ہو گئے،
اور وہاں پہ جو تیسری قوم آباد ہوئی وہاں مبعوث فرمائے گئے حضرت صالح علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام۔ اور ظاہر بات ہے یہ اس جگہ آباد ہوئے جہاں پہاڑوں کا سمجھ لیجئے ایک تسلسل تھا، ایک تفصیل تھی، تو انہی پہاڑ کے اندر ایسی قوموں کے جس قوم کی طرف حضرت صالح بھیجے گئے وہ ایسی قومیں جو ہیں وہ اس پہاڑ کے اندر تراش تراش کے اپنے ہاتھوں سے کھود کھود کے محل بناتے تھے خود بخود، مطلب خود کرتے تھے یہ کام۔ ظاہر بات ہے وہاں کوئی مشینری تو ابھی یوز نہیں ہوتی تھی، تو پہاڑ کے اندر ان کے محل، اور اب جا کے یہ دریافت کر لیے گئے ہیں کہ اگر آپ جائیں گے جزیرہ نمایاں عرب کے شمالی گوشے میں تو آپ لوگ کو یہ نظر آ جائیں گے ان کے پہاڑ بڑے بڑے، اور وہ ایسے ایسے پہاڑ ہیں کہ جن کے اندر ان کے محل اور ان کے قیمتی ایسٹس ابھی بھی موجود ہیں، لیکن وہ قوم آباد نہیں ہے کیونکہ قوم ہلاک کر دی گئی ہے۔ اب اس حضرت صالح علیہ السلام سے اور اوپر چلیں گے آپ تو جو خلیج عقبہ کے داہنی طرف جو قوم آباد ہے، داہنی طرف رائٹ ہینڈ پر، وہ ہے قوم مدین، اور قوم مدین میں ہی وہ قوم میں حضرت شعیب علیہ السلام وَإِلَىٰ أَخَاهُمْ شعیبہ کہ شعیب علیہ السلام کی طرف مدین کی طرف شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ تو یہ کون سے رسول ہو گئے؟ یہ چوتھے رسول ہو گئے۔ نمبر 1 حضرت نوح، پھر حضرت ہود قوم عاد کی طرف بھیجے گئے، پھر نمبر 3 حضرت صالح علیہ السلام، پھر نمبر 4 مدین قوم کی طرف شعیب علیہ السلام۔ اب اس سے بھی آگے چلیں گے تو ڈیڈ سی کا وہ مقام آ جائے گا۔ میں سوچ رہا تھا یہاں پہ ایٹلس لا کے آپ لوگ کو سمجھاؤں تاکہ بات اور واضح ہو جاتی ہے، لیکن ڈیڈ سی کا جو مقام آتا ہے وہاں پہ صدوم اور عمورہ کی بستیاں آباد ہیں، جہاں پہ حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا، وچ از دی 5th رسول، 5ویں رسول۔ قوم فرعون جو ہے اس کا معاملہ الگ ہے کیونکہ وہ اس ٹرائنگل سے ہٹ کر سینائن پیننسولا سے ہجرت کر مغرب کی طرف چلی گئی تھی اور مصر میں جا کے آباد ہو گئی تھی، ایجپٹ میں، وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ تو یہ 6 رسول آپ لوگوں کو میرے خیال سے سمجھ آگے ہوں گے۔ حضرت نوح نمبر 1، قوم عاد کی طرف حضرت ہود نمبر 2، حضرت صالح نمبر 3، نمبر 4 شعیب علیہ السلام، نمبر 5 حضرت لوط علیہ السلام، اور حضرت لوط علیہ السلام کے بعد جو ہے مطلب یہ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد ایک الگ سے جو قوم آباد ہو گئی ہے مصر میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں بھیجے گئے۔ تو یہ 6 رسول۔ اب یہاں یہ بات سمجھ لیجئے کہ حضرت لوط علیہ السلام سے بھی پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا گیا، اور یہ حضرت بنیاد ہیں ان تمام رسولوں کی جو اس جزیرہ نمایاں عرب میں آئی ہے، کیونکہ یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کا تسلسل آپ لوگوں کو قصص الانبیین میں ملے گا، انباء الرسل میں نہیں۔ یعنی یہ ان کو ایز اے نبی ایڈریس کر کے قرآن مجید نے سمجھائی ہے پوری بات۔ سورہ ابراہیم آپ لوگ آگے جا کے پڑھیں گے تو ان کو بھی دیکھیں، جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کا معاملہ پورا سورہ یوسف میں کھولا گیا، اسی طریقے سے آگے چل کے آپ لوگ انشاءاللہ سورہ ابراہیم بھی پڑھیں گے، جہاں پہ پورے واقعات، پورے تو نہیں بلکہ اینڈ کے جو 2 رکوع ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر مبنی ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی جو معاملہ کے تسلسل سے چلا ہے، اور انہی کی ایک نسل تھی، بلکہ ان کے بھتیجے تھے حضرت لوط علیہ السلام، اور وہی حضرت لوط علیہ السلام کو پھر مبعوث کرایا گیا صدوم اور عمورہ کی بستیوں میں، جہاں پہ بیسیکلی سوڈومی اور یہ جو گیزم کا جو شرک ہے، اور مرد اپنی ایک دوسرے سے خواہشات پوری کریں اور جنسی تقاضے پوری کریں، یہ ایسی قوم وہاں آباد تھی۔ تو حضرت ابراہیم کے جو بھتیجے تھے وہ حضرت لوط علیہ السلام تھے۔ انہی کی نسل سے حجاز میں پھر آباد ہوئے، حضرت ابراہیم کی نسل میں سے حجاز میں جو آباد ہوئے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہوئے، اور حضرت اسماعیل سے ہمارے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ کی بعثت ہوئی ہے، اور انہی کے سمجھ لیجئے حضرت ابراہیم کی نسل میں سے ایک اور ان کے بیٹے اسحاق، اور اسحاق سے ان کی نسل حضرت یعقوب، جن سے پوری بنی اسرائیل چلی ہے، اور فائنل جو اختتام ہوا ہے وہ حضرت اسماعیل کی نسل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوا ہے۔ تو میرے خیال سے میں نے کافی تمہیدی گفتگو کر دی ہے، فی الحال آپ لوگ سمجھنے کے لیے یہ یاد رکھیے گا، کیونکہ قرآن مجید نے یہی ڈسینڈنگ آرڈر اپنایا ہے۔ نمبر 1 حضرت نوح علیہ السلام، نمبر 2 قوم عاد یعنی جہاں پہ حضرت ہود علیہ السلام بھیجے گئے، نمبر 3 حضرت صالح، نمبر 4 حضرت شعیب مدین کی طرف علیہ السلام، اور نمبر 5 حضرت لوط علیہ السلام جو کہ بھیجے گئے صدوم اور عمورہ کی بستیوں میں، جو کہ اب ریگستان بنی ہوئی ہیں۔ یہ ساری چیزیں جہاں پہ اللہ کا عذاب آتا ہے یہ ایک دم ہٹ گئی ہیں، صفحہ ہستی سے ہٹ گئی ہیں۔ وہاں پہ اگر آپ لوگ جائیں گے بھی تو آپ لوگ کو ایک دہشت محسوس ہوگی، کیونکہ میں خود جب الحمدللہ حج پر گیا تھا تو میں نے ایک جگہ دیکھی تھی جہاں پہ ابابیل
آپ لوگ پڑھیں گے یہ ابابیل کا واقعہ 30ویں پارے میں، ایک پوری بابرکت صورت ہے سورہ فیل پر، کہ جہاں پہ ہاتھی والوں کو ہلاک کیا گیا ابابیل ان چڑیوں کے ذریعے سے۔ تو وہ جو جگہ ہے وہاں پہ میں نے دیکھی وہ، تو واقعتاً ایسا لگتا ہے کہ ایک دہشت اور ایک خوف کا عالم ہے وہاں پہ، کیونکہ ایسی بستیاں جہاں پہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ترغیب دی ہے کہ وہاں سے جلد از جلد نکل جایا کرو، وہاں زیادہ روکا نہیں کرا کرو، وہاں پہ سر ڈھانپتے ہوئے اور ٹوپی اور یہ امامے پہنتے ہوئے نکل جایا کرو، کیونکہ یہ بڑی خوفناک جگہیں ہوتی ہیں جہاں پہ اللہ کا عذاب الہی آیا ہے۔ اور نمبر 6 قوم، جس طرح میں بتا چکا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، فرعون کی طرف وہ جو مبعوث کیے گئے۔ تو اب ہم لوگ پہلی نسل یعنی حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یہ غور طلب رہے کہ آج ہم لوگ انشاءاللہ 20 سے 25 منٹ کا درس کریں گے، کیونکہ ہمیں 2 رکوع کرنے ہیں، 8واں اور 9واں۔ لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، اور ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ فقال یا قوم اعبدوا اللہ، تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم، تم صرف اور صرف ذات باری تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرو۔ ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، بلکہ وہی معبود برحق ہے۔ تم ادھر ادھر کیوں پوج رہے ہو دوسروں کو؟ تم نے یہ جو شرکیہ عقائد کیے ہوئے ہیں، کیوں ان کو زیب تن اپنایا ہوا ہے؟ اس طرح مت کرو۔ آگے چلتے ہوئے فرمایا، اچھا یہاں پہ ایک سوال بھی ہے عماد الدین بلوچ صاحب کا، کہ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام شاید دونوں ایک دور میں نبی تھے، از اٹ ناٹ سو؟ دیکھیں بیٹا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے جو ہیں وہ حضرت لوط علیہ السلام ہیں، اور یہ واقعہ آپ کو انشاءاللہ سورہ رعد میں جا کے کھلے گا، اور انشاءاللہ العزیز سورہ قصص میں بھی جا کے میرے خیال سے اس کی تفصیل آئے گی، لیکن یہ ابھی موقع نہیں ہے اس کو بیان کرنے کا۔ فی الحال آپ یہ سمجھ لیجئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام، اور حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا گیا ہے وہی ڈیڈ سی سے آگے چلتے ہوئے، جو صدوم اور عمورہ کی بستیاں تھیں وہاں پہ، اور جس طرح میں نے عرض کیا کہ قوم لوط میں بھی وہی سارا سوڈومی اور گیزم اور شرکیہ عقائد پل گئے تھے، جن کی وجہ سے ان کو ہلاک کیا گیا۔ تو ہم یہ بتا رہے تھے کہ قال یا قوم اعبدوا اللہ، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم، تم صرف اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، صرف وہی ذات باری تعالیٰ کی عبادت کرو تم۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، حضرت نوح علیہ السلام نے پیار سے سمجھایا کہ مجھے تو تمہارے لیے ایک بڑے سخت دن کے عذاب کا اندیشہ ہے، یعنی اگر تم میری اطاعت نہیں کرو گے، اللہ کی عبادت نہیں کرو گے، تو میں تو بہت قریب دیکھ رہا ہوں اس سخت دن کے عذاب کو جو کہ آیا ہی چاہتا ہے تمہارے اوپر۔ قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبین، ان کی قوم کے سرداروں نے اسٹریٹ فارورڈ ڈینائی کر دیا ان کو، اور کیا فرمایا ان کی قوم کے لوگوں نے، ان کی قوم کے بڑے بڑے سرداروں نے، انا لنراك في ضلال مبین، کہ ہم تو اے نوح تم کو سری غلطی میں دیکھ رہے ہیں، ہم تم کو جو ہے وہ بہت عجیب طریقے سے دیکھ رہے ہیں، ہمیں تمہاری باتیں سمجھ نہیں آ رہی ہیں، ہم تو تمہیں ایک دم مبتلا دیکھ رہے ہیں گمراہی میں اور سری غلطی میں۔ قال یا قوم لیس بی ضلالۃ، انہوں نے پھر بڑے پیار سے سمجھایا کہ اے میری قوم، لیس بی ضلالہ، مجھے تو ذرہ بھر بھی غلطی نہیں ہوئی ہے، کوئی حماقت نہیں ہوئی ہے، کوئی ظلم نہیں ہوا ہے، ولکنی رسول من رب العالمین، بلکہ میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بھیجا ہوا ایک عظیم الشان پروردگار عالم کا ایک بھیجا ہوا رسول ہوں، رب العالمین، جو کہ تمام جہان والوں کا رب ہے۔ ابلغکم رسالات ربی، تم کو اپنے پروردگار کے حکم احکامات پہنچا رہا ہوں، اور کوئی کام نہیں کر رہا ہوں، بلکہ بلاغت کر رہا ہوں، تبلیغ کر رہا ہوں، دعوت دے رہا ہوں، نصیحت کر رہا ہوں، رسالات ربی، اپنے پروردگار کے احکامات پہنچا رہا ہوں، وانصح لکم، اور تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں، میں تمہارا دوست ہوں، بھلائی چاہتا ہوں تمہاری، واعلم من اللہ ما لا تعلمون، اور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وہ چیزوں کی خبر رکھتا ہوں، ما لا تعلمون، جن کو تم نہیں جانتے، تم خبر نہیں رکھتے، میں تو دیکھ رہا ہوں تم کو ایک عذاب کے کٹہرے میں، عذاب الہی آیا ہی چاہتا ہے تم پہ اگر تم میری اطاعت اور اللہ کی عبادت نہیں کرو گے۔ اواعجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم، اور کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے ہی ذکر آ چکا ہے، نصیحت آ چکا ہے، وعظ آ چکا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی اتاری ہے، تو میں تم کو جو پڑھ کر سنا رہا ہوں اس پہ تم اعتراض کر رہے ہو، انکار کر رہے ہو، عجیب طریقے سے بیہیو کر رہے ہو۔ من ربکم، حالانکہ وہ ذکر تمہارے رب کی طرف سے آئے، اور وہ ذکر کیا ہے؟ وحی کی صورت میں اعلی رجل، اس شخص کی معرفت جو تمہاری ہی طرح کا ہے، یعنی میں بھی تمہاری طرح کا ہی انسان ہوں، تمہاری طریقے کی ایک جنس ہے، میں بھی انسان ہوں، میں بھی کوئی فرشتہ نہیں ہوں،
علی رجل منکم، جو کہ نازل ہوا ہے تم جیسے ایک بندے کے درمیان، یعنی مجھ پر. لیکن فرق کیا ہے؟ لینذرکم ولتتقوا، تاکہ کوئی نصیحت کی بات میں تم تک پہنچاؤں. لینذرکم، تاکہ وہ شخص تم کو ڈرائے، سنائے، سمجھائے. ولتتقوا، اور شاید کہ تم ڈر جاؤ. لعلکم ولعلکم ترحمون، اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور شان غفاری تمہارے اوپر آئے، تم اللہ کی نافرمانی مت کرو. فکذبوا، سو ان لوگوں نے ان کی تکذیب نوح علیہ السلام کو. فانجیناہ والذین معہ، تو ہم نے ان کو بچا لیا، حضرت نوح علیہ السلام کو، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ تھے. معلوم ہوتا ہے کہ بہت کم لوگ تھے ان کے ساتھ، 950 برس کی تعلیم اور ترغیب اور دعوت دے کر پھر بھی چند لوگ. آمن معہ الا قلیل، یہ آیت آپ لوگ پڑھیں گے آگے جا کے کہ بہت چند لوگ ان کے اوپر ایمان لائے اور اللہ کی عبادت کرنے پر معمور ہوئے. والذین آمنوا، لیکن ہم نے بچا لیا ایسے لوگوں کو بھی. فی الفلک، اس کے ساتھ جو کشتی میں سوار تھے، فلک میں سوار تھے، اس میں ہم نے ان کو بچا لیا. واغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا، اور ہم نے ان تمام لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، ہمارے وعدوں کو، ہماری دھمکیوں کو جھٹلایا، ہم نے سب کو ڈبا دیا. معلوم ہوتا ہے کہ بہت عظیم الشان سیلاب آئے، اور آگے جا کے آپ لوگ پڑھیں گے قیل یا ارض ابلعی ماءک ویا السماء، یہ آیت آپ لوگ پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا عذاب دیا کہ آسمان کے دروازے کھول دیے اور اس پہ لگاتار میں برسا ہے. تعالیٰ نے زمین کو بھی کہہ دیا کہ طغیانی لے کر آ جائے، وہ سیلاب آنا شروع ہو گیا. تو معلوم ہوتا ہے بڑا سخت عذاب ان لوگوں پر آیا. انہم کانوا قوما عمین، یقیناً وہ لوگ اندھے ہو رہے تھے. عمین، اور عمین کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہے عین میم یا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو جو معرفت دی اس کے باوجود اندھے ہو کے زندگی گزاری. یعنی یہ اس طریقے کے اندھے ہیں کہ آنکھیں تو ہیں لیکن ان کا دل بھی اندھا ہے. قوما عمین. اب دیکھیں یہاں سورہ آراف، اس میں پہلی ذکر کس کا آ گیا؟ حضرت نوح علیہ السلام کا. لیکن اب اس سے ہی آگے جب ہم لوگ چلیں گے، جیسا میں نے عرض کیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے جو 3 بیٹے تھے اور ان کا بیٹا سام جو کہ جنوب میں گیا عراق کی طرف، اور وہاں سامی قومیں آباد ہوئیں. انہی کی قوم میں سے ایک قوم آباد ہوئی ہے، قوم عاد، جزیرہ نمایاں عرب کے بالکل جنوب میں جا کے، جو کہ اب جا کے خوفناک ریگستانی علاقے. اور اسی قوم عاد میں حضرت ہود علیہ السلام جا کے مبعوث کیے گئے اور دعوت و تبلیغ کا فرض منصبی پر معمور ان کو کیا گیا، حضرت ہود علیہ السلام کو. اس لیے فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، انہوں نے بھی وہی بات فرمائی، اے میری قوم تم لوگ اللہ کی عبادت کرو. مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، وہی تمہارا معبود برحق ہے. افلا تتقون، تو کیا تم ڈرتے نہیں ہو اللہ کی نافرمانی اور اللہ کی معصیت سے؟ تم کیا گھبراتے نہیں ہو؟ قال الملأ الذی، اچھا یہاں غور کریے گا آپ لوگ، یہ میں بیچ میں انٹرفیئر کر رہا ہوں، کرنا تو نہیں چاہیے، لیکن یہ سارے رسولوں کو پے در پے پڑھتے ہوئے آپ لوگوں کو اپنے اندر انٹروسپیکشن کرنی ہے، اپنے اندر دروبینی کرنی ہے. یہ پچھلے لوگوں کی کہانی جیت کا اسلوب یہ نہیں ہے کہ آپ کو تاریخ کی باتیں بتائیں، ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید کا اصل اسلوب ہے ہدایت. اور ہدایت 2 ہی چیزوں سے آتی ہے، التذکیر بآلاء اللہ جو کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ انعام میں، اور التذکیر بایام اللہ جو کہ اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں. تو حضرت ہود علیہ السلام نے بھی کیا فرمایا؟ قال الملأ الذین کفروا من قومہ، کہا ان کی قوم کے بڑے بڑے سرداروں نے، کفروا من قومہ، جنہوں نے کفر کیا تھا، انہوں نے کیا کہا؟ انا لنراک فی سفاہہ، کہ ہود ہم تو تم کو کم عقلی میں دیکھ رہے ہیں اور بہت غلطی میں دیکھ رہے ہیں، اور ہم تو تمہیں گمراہی میں دیکھ رہے ہیں. وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ہم بے شک تم کو جھوٹے لوگوں میں سے سمجھتے ہیں. اللہ اکبر، رسول کو جھوٹا کہہ دیا. قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ، انہوں نے بھی بڑے پیار سے سمجھایا. دیکھیں رسولوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے، کتنی شفقت سے اور محبت سے اور عقیدت سے سمجھا رہے ہیں، اور وہاں دیکھیں کی طرف سے. لیکن رسول جیسا کہ میں نے عرض کیا اپنی قوم کے لیے شفیق ہوتا ہے، لیکن شفیق کے ساتھ ساتھ غیور بھی تو ہوتا ہے. آپ سے زیادہ اللہ کے دین کی اس میں حمیت ہے اور تقویت ہے اور غیرت ہے. وہ پھر قوم کو نہیں دیکھتا، وہ اللہ کے حکم کو دیکھتا ہے. لیکن یہاں دیکھیں ابتدائی معاملہ ہے تو کیا فرما رہے ہیں پیار سے؟ قال یا قوم لیس بی سفاہہ،
انہوں نے فرمایا اے میری قوم، مجھ میں تو ذرہ بھر بھی کم عقلی نہیں ہے، کم ہمتی نہیں ہے، اور تم مجھے دیکھ رہے ہو زوم میں اور خرابی میں، مجھ میں کم عقلی بالکل نہیں ہے، بلکہ وَلَٰكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، میں تو اپنے پروردگار عالم کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں۔ اور وہ پیغمبر جو میں بھیجا گیا ہوں وہ کس بات پہ معمور کر رہا ہے تم کو؟ ابلغکم رسالات ربی، تاکہ تم کو اپنے پروردگار کے احکامات پہنچا سکوں کہ یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ صحیح راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے۔ وانا لکم ناصح امین، اور میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں، امین بھی ہوں، امانت دار بھی ہوں، تم لوگوں کی دنیاوی زندگی کا بھی امانت دار ہوں کہ اگر تم لوگ سیدھے راستے پر آ جاؤ گے تو اللہ کے عذاب الہی سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ اب عجیب تم ذکر من ربکم، تو کیا تم اس بات سے تعجب کر رہے ہو، جاءکم ذکر من ربکم، کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس ایک واعظ، ایک نصیحت، ایک ذکر دی، ریمائنڈر آ چکا ہے وحی کی صورت میں، اور وہ وحی کس پہ آ رہی ہے؟ علی رجل منکم، تم ہی جیسے شخص میں سے ایک شخص کی معرفت میں، جو کہ تم ہی جیسا ایک بشر ہے، میں بھی تمہارے جیسا ہی ایک بشر ہوں، انسان ہوں۔ ہاں فرق یہ ہے لینذرکم، تاکہ تم کو ڈرائے، آگاہی دے، نصیحت کی بات آ گئی ہے تو تم کو سمجھائے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ، اور تم کو ڈرانے کے ساتھ ساتھ اس حالت کو یاد کرائے، إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً، اور تم کو یہ حالت یاد کرائے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو قوم نوح کے بعد بھی تو آباد کیا ہے نا، خلفاء من بعد قوم نوح، ان کی بڑی بڑی جو قوم تباہ و برباد ہو گئی، اس کے بعد اب تم کو بھی تو آباد کیا ہے، تو کیا تم کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ ہم نے تم کو بھی آباد کیا ہے؟ وزادکم فی الخلق بسطہ، اور تم کو ڈیل ڈول میں اور پھیلاؤ میں بھی تو زیادہ دیا ہے، یعنی تمہارے اندر جو جسمانی صلاحیت دی ہے قوم ہود کے اندر وہ کتنی زیادہ تھی؟ معلوم ہوتا ہے بہت قداور لوگ تھے، بہت شداد لوگ تھے۔ ان کا ایک بادشاہ بھی تھا شداد، جس نے وہ جنت شداد بنائی تھی، بہت مشہور جنت تھی، رہنے کے لیے زمین پہ ہی جنت بنائی، لیکن اب جو ہے اس کا اگر آپ لوگ دیکھیں گے گوگل پہ جا کے اور یہ انٹرنیٹ پر جا کے، تو یہ جو ساؤدرن صحرا ہے یہیں پہ ہی جزیرہ نما عرب کا پیننسولا کا ایریا، اس میں یہ جو جنت شداد بہت مشہور تھی اس کا بھی اب سوراخ لگا لیا گیا ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ وہ وہاں بہت ایک باریک ریت ہے، ایسی بھی باریک ریت ہوتی ہیں کہ جن پہ انسان چلتا ہے تو دھس جاتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے اب سیٹلائٹ کے ذریعے سے دیکھا گیا ہے کہ یہ جو عاد کی قوم کا جو بادشاہ تھا شداد بادشاہ، اس نے یہ جو جنت بنائی تھی اس کا بھی سوراخ لگا لیا گیا ہے۔ تو یہ لوگ تو اپنے ہاتھوں سے جنت بناتے تھے، اپنے ہاتھوں سے پہاڑوں کو تراش تراش کے اس میں رہتے تھے، تو کیا اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر نہیں آیا؟ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ، اور یاد کرو اس حالت کو کہ اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کے بعد تم کو آباد کیا، وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً، اور تم کو جسم میں بھی پھیلاؤ دیا، ڈیل ڈول میں بھی تم کو پھیلاؤ دیا، اور تم کو بڑی جابر اور سخت قوم بھی بنایا، قداور قوم بنایا۔ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ، سو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اللہ کے احسانات کو یاد کرو، اللہ کی صنائی کا ذکر کرو، اللہ کی قدرتوں اور رحمتوں کا ذکر کرو، یاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا سکو، حقیقی فلاح دنیا میں بھی پا جاؤ گے اے انسانوں، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اخروی نجات کا ذریعہ بنا دے گا۔ قالوا اجئتنا لنعبد اللہ، وہ لوگ کہنے لگے کہ کیا آپ ہمارے پاس اس واسطے آئے ہیں، لنعبد اللہ وحدہ، کہ ہم اللہ واحد کی عبادت کریں، یعنی ان کا یہی شرکیہ عقیدہ تھا جس طرح جزیرہ نمایاں عرب کے مشرکین کا تھا کہ ہم اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کے ساتھ ساتھ یہ جو بیٹیاں ہیں، فرشتے بھی تو اللہ کی بیٹیاں ہی ہیں نا، معاذ اللہ، ان کو بھی مانیں گے، ان کی بھی عبادت کریں گے، ان کو بھی آگے ڈنڈت کریں گے، اور انہی کے آگے جو ہے وہ ماتھے ٹیکیں گے تاکہ یہ شفاعت کریں، ہماری شفاع ہونا عند اللہ، اللہ کے آگے شفاعت کریں گے۔ اسی طریقے کا ایسا بھی قوم کا بھی کوئی معاملہ رہا ہوگا کہ وہ کسی قبر کو پوچھتے ہوں، کسی ستارے کو پوچھتے ہوں، واللہ عالم، لیکن یہ شرکیہ عقیدہ تو رہا ہے۔ تمام رسول جس طرح میں نے کہا ہے ایک ہی چیز کی دعوت دی ہے، دین اسلام کی، کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوگی اور رسول کے علاوہ کسی کی اطاعت نہیں ہوگی، یعنی رسول بھی تو تم کو اللہ کے ہی راستے پر لے جائے گا نا۔ آج ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر اطاعت کریں گے تو ہی تو اللہ تک پہنچیں گے نا، ایسے کیسے پہنچیں گے؟ لنعبد اللہ وحدہ، انہوں نے بھی یہی کہا کہ ان لوگوں کی عبادت کیا ہم کرنا چھوڑ دیں، اللہ واحد کی عبادت کریں؟ ہاؤ کم دس ما کان یعبد آباؤنا، اور ہم صرف اللہ ہی کی عبادت کیوں کریں، ہم ان کی عبادت کیوں نہ کریں جن کو ہمارے باپ دادا پوچھتے تھے، ان کو کیا چھوڑ دیں؟ ما کان یعبد آباؤنا، لہٰذا اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ باپ دادا صحیح ہیں یا ہم غلط ہیں، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ حق کیا ہے۔ جس طرح تم سے غلطی ہو رہی ہے، باپ دادا سے بھی تو غلطی ہو سکتی ہے، ان کی نسلوں سے بھی تو غلطی ہو سکتی ہے، تو اس میں یہ نہ دیکھو کہ آباء و اجداد کیا چیز سے،
بلکہ یہ دیکھو حق کیا ہے. فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. ایک اور جرم ان کی قوم کا. وہ کیا بولنے لگے پھر اینڈ میں, جو ایک دم کیٹیگوریکل ڈینائل کا انداز ہے, فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا. تو اے ہود علیہ السلام, جس عذاب کی ہم کو دھمکی دیتے ہو, لے آؤ وہ عذاب. کہاں ہے عذاب؟ عذاب بول رہے ہو تم اتنی دیر سے, لے آؤ وہ عذاب. ان كنت من الصادقین, اگر تم واقعتاً سچوں میں سے ہو. قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب. فرمایا کہ بس اب تم پر خدا کی طرف سے وہ عذاب آیا چاہتا ہے, وغضب, اور غضب الہی بھی آیا چاہتا ہے. یہ جو تم نے تراشے ہوئے ہیں لات منات عزا, ان چیزوں پہ تم جو مجھے بتا رہے ہو, تو اب یہ چیزوں پہ غضب آنے والا ہے. تم نے اللہ کی عبادت نہیں کری, اللہ کی معصیت کری اور نافرمانی اختیار کری, تو میں تو دیکھ رہا ہوں کہ اب خدا کی طرف سے نہ صرف وہ عذاب آیا چاہتا ہے بلکہ وہ غضب اور غضب آنا چاہتا ہے. اتجادلوننی فی اسماء سمیتموہا, کیا تم مجھ سے ایسے ناموں کے بارے میں لڑ رہے ہو جن کو تم اور تمہارے باپ دادا نے ہی ٹھہرا لیا ہے. فی اسماء سمیتموہا, جن کو ٹھہرا لیا, انتم و آباؤکم, جن کو ٹھہرا لیا تم نے, و آباؤکم, اور تمہارے آباء و اجداد نے. لات منات عزا, ان کی کیا حقیقت ہے؟ یہ تو تم نے کچھ نام گھڑ لیے ہیں اور ان کو اللہ کر رہے ہو, ان کی کیا حقیقت ہے؟ ایسے ناموں میں جڑ رہے ہو. سمیتموہا, جن کو تراش لیا ہے, انتم و آباؤکم, تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے ٹھہرا لیا ہے. ما نزل اللہ بہا من سلطان, ان کے معبود ہونے کی اللہ نے تو کوئی دلیل نہیں دی, کوئی سند نہیں دی. یہ تو ساری کی ساری بے عقل باتیں ہیں. اللہ نے کوئی نہ قرآن میں لکھی, نہ تورات میں لکھی, نہ انجیل میں لکھی, نہ زبور میں لکھی. کہاں ہیں یہ سب؟ فانتظروا انی معکم من المنتظرین. سو تم بھی منتظر رہو, اب ہم بھی منتظر رہتے ہیں. یعنی تم بھی اپنی اس شرکی عقائد پہ قائم دائم رہو اور ہم بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں. فانتظروا, تم بھی انتظار کرو, انی معکم, اور ہم بھی من المنتظرین, انتظار کر رہے ہیں. دیکھتے ہیں پھر وہ جنت کس کو ملتی ہے اور دوزخ کس کو ملتی ہے, کس کے لیے عذاب آتا ہے اور کس کے لیے جو ہے اللہ کی رحمت کا سامان اکٹھا ہوتا ہے. فانجیناہ, سو ہم نے پھر بچا لیا. دیکھیں, بچانا ہی اللہ کی فطرت ہے. کس بارے میں؟ رسولوں کے معاملے میں, کیونکہ رسول نے حق کا حق ہونا ظاہر کر دیا. اب قوم اڑی رہے, اب وہ قوم ہٹ جاتی ہے, ہلاک کر دی جاتی ہے. اب آپ نے کبھی سوچا, کبھی ایک منٹ کے لیے اپنے اندر غور کرا کہ ہماری امت کیوں محفوظ ہے؟ ہماری امت کیوں محفوظ ہے؟ حالانکہ ہم تو رسول اللہ کی تمام نافرمانیاں کرتے پھر رہے ہیں, ان کی سنتوں کا جنازہ نکالا ہوا ہے پوری امت نے, لیکن پھر بھی امت یہ محفوظ کیوں ہے؟ اللہ کا تو قاعدہ یہ رہا ہے کہ کوئی امت جس کو حق کا حق ہونا ظاہر ہو جائے, باطل کا باطل ہونا ظاہر ہو جائے, اور پھر بھی وہ اڑے رہے. تو ایسی قوموں کو تو ہلاک کیے, اور ابھی دیکھیں 2 ہی قومیں پڑھی ہیں ہم نے, ابھی آگے 4 قومیں رہتی ہیں. تو ہم کیوں بچے ہوئے ہیں؟ صرف ایک وجہ ہے دوستوں, ایک وجہ, اور وہ ہے جناب محمد الرسول اللہ کی عظیم الشان دعائیں. میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اگر وہ دعائیں نہ ہوتیں اور وہ گریہ نہ ہوتا اور وہ آہوزاری نہ ہوتی اور وہ رونا نہ ہوتا, تو اب آج میں اور آپ بھی شاید بندر اور خنزیر بنے ہوئے ہوتے دوستوں. کیونکہ یہ پوری کی پوری امت محمد کام کر چکی ہے, بلکہ ان گندے کاموں میں ان سے بھی آگے بڑھ چکی ہے جن کا ذکر یہاں ہو رہا ہے, جن کا ذکر یہاں ہو رہا ہے. کیا امت محمدی والدین کی فرما بردار ہے؟ کیا یہ امت محمدی جن کو خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پورے کے پورے جزیرہ نمایاں عرب نے صادق اور امین کا ٹائٹل دیا, سچے اور امانت دار, کیا وہ قوم سچی ہے؟ کیا وہ قوم امانت دار ہے؟ حق شناسی ہے؟ کو زندہ رکھا ہوا ہے اللہ نے, صرف اور صرف ایک وجہ, جناب محمد الرسول اللہ کی وہ عظیم الشان دعائیں. آپ لوگ دعا دیا کریں, آپ لوگ درود و شریف پڑھا کریں اس عظیم الشان پیغمبر پر جن کی ہم لوگ نسبت سے بچے ہوئے ہیں, ابھی تک بچے ہوئے ہیں. یہ اللہ کا بہت عظیم الشان رحم ہے, کرم ہے ہم پر, اور نہ آخرت میں بھولیں گے. بلکہ آخرت میں بھی جب ہر کوئی کہہ رہا ہوگا نفسی نفسی, تو صرف اور صرف جناب محمد الرسول اللہ کہہ رہے ہوں گے امتی امتی. اور یہ وہی امت ہے جن کی یہ حرکتیں ہیں. تو قوم تو ابھی بھی بچی ہوئی, اور ساتھ ساتھ ایک اور قوم بچی ہوئی اگر آپ لوگ کو یاد ہو, اور وہ کون سی قوم ہے؟ یہود. یہود کو بھی ہلاک نہیں کرا ہے اللہ نے, اور وہ اسی لیے نہیں ہلاک کرا ہے کیونکہ اس کی بڑی ایک سادہ اگزامپل ہے. دیکھیں, آپ سارے ڈاکٹرز ہیں ماشاءاللہ سے, آپ کو اگر کوئی ڈاکٹر ہی ذلیل کرے, اللہ نہ کرے,
کوئی آپ کو تانے مارے، کوئی نہ کوئی آپ کے بارے میں گوسپس کرے، کوئی نہ کوئی آپ کو سنائے، گندی باتیں سنائے، کچھ بھی سنائے، اگر ڈاکٹر سنائے تو آپ کو اتنا افسوس نہیں ہوگا، اتنا آپ لوگوں کے وہ آپ کے احساسات مجروح نہیں ہوں گے. لیکن اگر آپ کو کوئی چپڑاسی سنائے، کوئی کلرک سنائے، کوئی پیون سنائے، کوئی ایسا بندہ سنائے جو کہ ایک دم ہی نچلے طبقے کا ہے، تو آپ کو کیسا لگے گا؟ ٹھیک یہی معاملہ آج امت محمدی کے ساتھ ہو رہا ہے. ایک وہ قوم جو کہ مغضوب علیہم قوم تھی، گندی ترین قوم اللہ کے نزدیک، جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی 12 بڑی نشانیوں کو بھی نہیں مانا، آج امت محمدی کو جوتے لگا رہے اللہ تعالیٰ انہی یہودیوں سے اللہ تعالیٰ یہ کام کرا رہے. تو سوچ لیجئے پھر. لیکن ایسی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے پھر مطلب ایسی قوموں کو تو ہلاک کرا، لیکن اپنے رسولوں کو آیت نمبر 72 میں فَأَنْجَيْنَاهُ، اللہ تعالیٰ نے بچایا، وَالَّذِينَ مَعَهُ، اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھی بچایا، ان کے ساتھیوں کو بھی بچایا، مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا، اپنی رحمت سے بچایا. وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے جڑ کاٹ دی اس قوم کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، دھڑلے سے جھٹلایا. وما كانوا مؤمنین، اور وہ ایمان لانے والے ہرگز تھے ہی نہیں. 7 دن اور 8 راتوں تک یہ آندھی چلی ہے لگاتار اس قوم پہ، قوم ہود پہ، جن پہ حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا. اور حضرت ہود اور ان کے اہل و عیال ہجرت کر کے چلے گئے تھے، اہل ایمان بچ گئے. لیکن 7 دن اور 8 رات اتنی تیز آندھی چلی ہے جنہوں نے ایسے قداور لوگوں کو اٹھا اٹھا کے آسمان کے اوپر، اٹھا اٹھا کے نیچے زمینوں پر سر کے بل مارا ہے کہ سر پورا پھاڑ دیا ان لوگوں کا اللہ نے. تو اللہ تعالیٰ، دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، یہاں اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم نے 2 رکوع کر لیے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہولناک اور ایسے گندے انجام مجھ کو اور آپ کو محفوظ رکھے. اور اللہ تعالیٰ ان واقعات کو پڑھتے ہوئے ہمارے اندر دروبینی اور انٹروسپیکشن کرنے کی ہمیں توفیق اور صلاحیت دے کہ وہی گناہ خدا نہ کرے کہیں آج امت محمدی بھی تو نہیں کر رہی ہے. تو اس سوچ پہ ہی ہم لوگ اختتام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس بابرکت ساعتوں سے خوب فیضیاب ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیاتہ والذکر الحکیم. صدق اللہ العظیم.